ڈاکٹر صاحب، فلسطین کا ایشو سیریا کے ساتھ کیسے لنک اپ ہو گیا ابھی جو موجودہ صورتحال ہے؟ یہ جی بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے بیسیکلی، کیونکہ ان دونوں کو ہمیں علیحدہ علیحدہ نہیں دیکھنا چاہیے، ان دونوں کو ہمیں اکٹھے دیکھنا چاہیے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ بیسیکلی ورلڈ وارز جو 1 ہوئی جب وہ ختم ہوئی تو 1920 میں جو جیتی ہوئی پاورز تھیں انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ آٹومن امپائر کے انڈر یہ جو مڈل ایسٹ جو ہے پورے کا پورا، پرٹیکولرلی جو پیلسٹینین لینڈ ہے، اس کو برٹش مینڈیٹ کے حوالے کر دیا جائے۔ برٹش مینڈیٹ ایک ارینجمنٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ڈیسیژن میکنگ ہے، ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے، وہ برٹن کرے گا۔ تو 1920 سے سیکنڈ ورلڈ وار تک برٹن جو ہے یہ سارے معاملات دیکھتا رہا، لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹرن اس وقت آیا جب 1947 میں یونائٹڈ نیشن میں ایک UN ریزولوشن 181 پاس کی گئی، جس میں مڈل ایسٹ کے اندر پیلسٹینین لینڈ کے اندر 2 اسٹیٹس کو کی اجازت دے دی گئی، ایک جوئش اسٹیٹ اور ایک پیلسٹینین اسٹیٹس۔ جب یہ 2 اسٹیٹ تھیوری کیا ہے، جس کو 2 اسٹیٹ تھیوری جہاں سے اس کا جنم ہو گیا، سمجھ لیں اس آئیڈیا کا جنم ہو گیا اس دن جب یہ ریزولوشن پاس ہو گئی۔ 1947 کی اس UN ریزولوشن کو لے کر اسرائیل نے 1948 میں اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیا اور پہلی عرب اسرائیلی جنگ کا آغاز ہو گیا، جس میں سے اسرائیل جو تھا وہ جیت کر فاتح کے طور پر نکلا، اور اس نے پھر یہاں پر 3 ٹیریٹریز جو ہیں وہ بنا دی۔ ایک اس نے کہا کہ جی اسرائیلی یعنی اسرائیل ہوگا، جوئش لینڈ ہوگی۔ 2 ٹیریٹریز اس نے کہا جی ایک غازہ اور ایک ویسٹ بینک ہوگا، اور غازہ اور ویسٹ بینک کا نومینل ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ جارڈن اور ایجپٹ کو دے دیا گیا۔ لیکن اس سے جو باقی مڈل ایسٹ کی پاور تھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوئی، اور 1967 میں پھر دوسری جنگ ہو گئی، عرب اسرائیلی وار جو سیکنڈ عرب اسرائیلی وار ہوئی۔ اس میں سے اگین اسرائیل جو ہے وکٹوریس نکلا، اور اسرائیل نے نہ صرف غازہ اور ویسٹ بینک کا کنٹرول واپس لے لیا بلکہ وہ آگے بڑھ کر اس نے سیریا کی گولان ہائٹس پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اب یہ وہ لمحہ ہے جب پیلسٹینین ایشو کے ساتھ سیریا کا ایشو جو ہے وہ لنک اپ ہو گیا، اور آگے جو ہے ہمیں ساری ہسٹری کا پتہ ہے کہ پھر 3rd عرب اسرائیلی وار ہوئی اور وہ ایک سٹیلمیٹ کے اوپر ختم ہوئی، اور یہ پھر آخر میں یہ کانفلکٹ چلتا رہا سارا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ بتائیں کہ یہ کافی کمپلیکس سچویشن بن گئی ہے، اس میں اب معاملات آگے بڑھ گئے ہیں اور سیریا کی طرف چل پڑے ہیں، اور آگے سیریا میں آپ فیوچر میں اسٹیبلٹی دیکھتے ہیں یا وہ اسی طرح جنگ و جدل کا شکار ہی رہے گا؟ دیکھیں جی، جو سچویشن ہے اس وقت وہ بہت ہی کریٹیکل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں ہم نے دیکھا کہ جب غازہ کانفلکٹ ہوا، بیسیکلی جو حماس کے جو لوگ تھے دے انٹرڈ کراس دی بیریکیڈ، جو عرب ایریا جو پیلسٹینین ایریا اور اسرائیل ایریا کو جو بیریکیڈ جو سیپریٹ کرتا ہے اس سے کراس کر کے انہوں نے ہوسٹیج بنا لیے اور بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ مارا بھی، اور پھر 1 سال کی ہم نے ایک انبرائڈلڈ انلیچڈ جو ہے وہ آنسلاٹ آن دی پارٹ آف اسرائیل ہم نے دیکھی کہ اس نے غازہ کو اور پھر لبنان کو اور باقی سارے مڈل ایسٹ کو اس نے سمجھ لیں کہ ہلا کے رکھ دیا سارا۔ تو اب یہ جو اتنی آنسلاٹ ہے، اس سے ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کی جو سمجھ لیں جو وار پوٹینشیل تھا وہ بھی بہت زیادہ ہرٹ ہوا، لیکن اسرائیل کی جو پلیسمنٹ تھی، جو سمجھ لیں اس کی ایکسیپٹیبلٹی ود ان مڈل ایسٹ ہے، وہ اب بہت ہی زیادہ نیگیٹو ہو گئی ہے۔ اب کسی بھی ملک کے لیے جو مڈل ایسٹ میں ہے اس کے لیے پھر اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا بڑا ہی مشکل ہے۔ تو اب یہ کانفلکٹ جو ہے یہ ایک ایسے زون میں چلا گیا ہے جہاں پہ واپسی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل اب ماؤنٹ ہرمن پہ آ گئے، یعنی مزید گریٹر اسرائیل کی طرف بات چلی گئی، اس سے مزید نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ سٹیبلٹی کی طرف بات چیت چلی جائے گی، یہ بڑا ہی مشکل ہے کہ اب کوئی ایسی سیٹلمنٹ، کوئی ایسا ارینجمنٹ کر لیا جائے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اب لگتا ایسے ہی ہے کہ ان دی کمنگ منتھس اینڈ ایئرز یہ کانفلکٹ آگے بڑھے گا، اور ہم اس طرح کے خدا نخواستہ اور جو ہے واقعہ جو ہے وہ رونما ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔